آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ ریمپ پر واک کرتا تھا، جو کہ پارٹیز میں ساری رات بزی رہتا تھا، جس کے پاس ہزاروں لڑکیوں کے نمبر ہوتے تھے، جس کے ہر وقت سیل میں ہی جتا رہتا تھا۔ اگر گھر آتا تھا تو سیل اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اگر باہر جاتا تھا تو اس کے ساتھ فیمیلز ہوتی تھی۔ ریمپ پر جب واک کرتا تھا تو ہزاروں مداح، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں مداح تھے اور ان کے بڑی فین فالوئنگ تھی۔ مگر ایسا کیا ہو گیا کہ علی عباس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ گئے؟ فیم پانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اور لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، تو میں کس چکروں میں پڑا ہوں، تو میری زندگی میں سکون نہیں تھا۔ تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں اس شوبز کو چھوڑ کے جو ہے نا اللہ کے راستے پہ چلتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، این نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ ریمپ پر واک کرتا تھا، جو کہ پارٹیز میں ساری رات بزی رہتا تھا، جس کے پاس ہزاروں لڑکیوں کے نمبر ہوتے تھے، جس کے ہر وقت سیل میں ہی جتا رہتا تھا۔ اگر گھر آتا تھا تو سیل اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اگر باہر جاتا تھا تو اس کے ساتھ فیمیلز ہوتی تھی۔ ریمپ پر جب واک کرتا تھا تو ہزاروں مداح، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں مداح تھے اور ان کے بڑی فین فالوئنگ تھی۔ مگر ایسا کیا ہو گیا کہ علی عباس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ گئے؟ اپنی تمام کی تمام تر زندگی دین اسلام کے جو اصول بنائے گئے ہیں، جو شریعت کہتی ہے، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ آخرکار کون سا ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے علی عباس کی تمام زندگی پلٹ کر رکھ دی؟ وہ رنگینی، وہ گلیمرس سے نکل کر وہ پراپر طور پر مذہبی طریقے سے زندگی گزارنے لگے ہیں۔ آئیے آج آپ کو علی عباس سے ملواتے ہیں۔ 2019 میں میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی اور 2019 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہاسپٹل میں جب گئے تو انہوں نے بتایا کہ صرف اس کے آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا سے بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں، آپ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں تو یہ نہیں بچ سکتی۔ تو میں نے تب سوچا کہ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو پیسہ تو ہمارا کام نہیں آتا، تو اگر پیسہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو کسی کی جان بچ جاتی، تو پیسہ تو ہمارے لیے ضروری ہے نہیں، تو اس لیے اس سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جائیں۔ اور جب میں نے وہاں پہ سسٹر کی 4 دن کے بعد ڈیتھ ہوئی، گھر پہ آیا اور مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ جیسے اچانک ایک جا رہی تھی سسٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ایسے کہیں میرا بھی نہ ہو جائے، اور میں کس غفلت میں پڑا ہوں کہ فیم پانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اور لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، تو میں کس چکروں میں پڑا ہوں۔ آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کو فیم بھی مل جاتا ہے اور رزق حق حلال بھی مل جاتا ہے، تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو سکون ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ فریش ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ رات کو گھر جا کے سوئیں کہ ابھی آپ نے کل کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس لیے اچھا آپ کے پاس سکون ہونا چاہیے۔ تو میری زندگی میں سکون نہیں تھا، تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں اس شوبز کو چھوڑ کے جو ہے نا اللہ کے راستے پہ چلتا ہوں۔ تو 4 دن بعد میرے بڑے بال تھے، میں نے بال کٹوا دیے، کسی کو میں نے بتایا نہیں ہے، میں نے اپنے فرینڈس کو بتایا تھا لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ یار اپنے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے نا، تو اپنے بال نہ کٹوائیں، یہ داڑھی نہ رکھیں، مولوی نہ بنیں۔ تو میں نے کہا یار اگر میں شوبز میں تھا تو تب بھی تو میں شوبز کے حساب سے چل رہا تھا نا، میں نے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، میں فیشن کر کے جاتا تھا، بار بار خود کو دیکھنا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو اگر اب میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں تو اسی حساب سے میں چلوں گا نا، کہ داڑھی رکھوں گا، امامہ پہنوں گا، شلوار قمیض پہنوں گا۔ تو میں نے ایسے ہی خود کو منا لیا، اور میری جتنی ساری تصویریں تھیں میں نے پرنٹ نکلائے ہوئے تھے، جو میں نے بیان سنے کہ پرنٹ نکلوانا اسلام میں حرام ہے، تو میں نے سارے ڈیلیٹ کر دیے۔ اس کے بعد میرے پاس 1000 لڑکیوں کے نمبر تھے، شوبز کے ٹاپ ماڈلز کے نمبر تھے، جن کے نمبر لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، ان کے نمبر تھے میرے پاس۔ تو میں نے سارے نمبر ان کے ڈیلیٹ کر دیے، تصویریں بھی اپنی جلا دی، بال بھی کٹوا دیے، نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیے، اور جو فرینڈس تھے میرے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کچھ تو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ سکتے تھے میں نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا، اور جیسے میری زندگی میں رمضان آیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں 30 روزے رکھوں گا۔ ہمارے 2019 میں رمضان میں 29 روزے تھے، میں نے 29 روزے رکھے۔ اس کے بعد شوال آیا، میں نے شوال کے سارے روزے رکھے، 6 روزے رکھے، اور الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور بہت اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ اس زندگی میں اور اس زندگی میں فرق یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں سکون نہیں تھا، پیسہ تھا سکون نہیں تھا، اس میں پیسہ بھی ہے سکون بھی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو میں خود کو دیکھتا تھا بار بار شیشے میں، یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میں اچھا لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا ہوں، لوگ کیا سوچیں گے۔ جب میں نے لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا نا، تو مجھے پتہ چلا کہ یار زندگی کتنی سکون ہے، ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے. اب جیسے بھی ہوتا ہوں میں بس یہ ہوتا ہے کہ پاک صاف ہوتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہوتی میں ویسے ہی چلا جاتا ہوں باہر. پہلے یہ ہوتا تھا یار میں نے اس فرینڈ کو ساتھ لے کے جانا ہے, ادھر گاڑی پہ جانا ہے, ادھر میں نے ایسے جانا ہے, ادھر ایسے جانا ہے, تو فلاں جگہ پہ آج جانا ہے. ساری رات یہی سوچنا, صبح اٹھنا یہی سوچنا, موبائل کو بار بار دیکھنا, موبائل کو لاک لگا کے رکھنا. تو اب موبائل گھر پہ پڑے ہوتے ہیں, گھر والے فون اٹھا لیتے ہیں, کسی کا بھی آتا ہے. تو ایک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ فہم بھی ابھی مل رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے, اور سکون بھی ہے. ہاں کافی لڑکیاں کال کرتی ہیں, لڑکے بھی کال کرتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. لڑکیاں بھی کال کرتی ہیں کہ یار ہم سے ویسے مل تو لو, آپ نے فیلڈ چھوڑ دی کہ. تو میں نے کہا جب میں نے چھوڑ دی ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, اتنی مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹائم نکال کے 5 وقت کی نماز پڑھنا, روزے رکھنا, تو پھر بھی اگر میں نے وہی گناہ کرنے ہیں, ادھر سے میں نیکی کر رہا ہوں, ادھر سے گناہ کر رہا ہوں, وہ تو لیول ایک ہو جائے گا نا, اللہ کو دھوکے دینے والی بات ہوگی نا. ہم آج کل دیکھیں نا, کسی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں وہ کیسا سمجھتا ہے, ہم اللہ کو بار بار دھوکہ دیں گے. اتنی ساری زندگی غفلت میں گزر گئی ہے, اگر ابھی بھی میں وہی کام کرتا رہوں گا تو میری عبادت کو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا, میری توبہ کا. تو اس لیے لڑکیوں کو میں انہیں بھی سمجھاتا ہوں, میری بہن اب آپ یہ کام چھوڑ دیں, میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. تو اب تو مجھ سے کوئی نام بھی پوچھتا نا کسی لڑکی کا, یار وہ فلاں لڑکی کا کیا نام تھا, میں نام تک نہیں بتاتا ہوں انہیں, کیونکہ بھائی اس کی شوبز کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے آپ نے تو وہ میں آپ سے بات کروں گا. تو شوبز کے حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہ کرے, کسی سے بات نہیں کرتا. فرینڈ بھی کہتے ہیں, حالانکہ میں چاہتا تو میں بیک گراؤنڈ پہ بھی رہ کے جو ہے نا, بیک سٹیج پیسے کما سکتا تھا, کیونکہ میں ایز اے کوآرڈینیٹر بھی کام کر رہا تھا, کہ اچھے پیسے کما سکتا تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا, بس ایک فون کال پہ پیسے کما سکتا تھا. لیکن میں نے نہیں ایسا کیا, کیونکہ میں لوگوں کے سامنے چھپ سکتا ہوں نا, اللہ کے سامنے تو نہیں نا چھپ سکتا. اب میں لینڈسکیپ کا کام کر رہا ہوں, میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب کا ایک چینل ہے, یونیورسل لینڈسکیپنگ پاکستان. اس کے ذریعے ہم آن لائن کام کرتے ہیں, لینڈسکیپ کا کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری نرسری بھی ہے. تو سٹارٹ جب میں نے شوبز کیا تھا تب بھی یہی کر رہا تھا. اسی طرف سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ کی اچھی لک ہے, گڈ لک ہے, آپ شوبز میں جائیں. تو چھوڑ کے اب میں یہ کہ اپنے حق حلال کی روزی کما رہا ہوں, کیونکہ حق حلال سب سے بڑی بات ہوتی ہے. آپ حق حلال کما کے گھر والوں کو کھلائیں گے, اپنے بچوں کو کھلائیں گے, تو وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے. جب آپ حرام کما کے کھلائیں گے تو بچے بھی نافرمان ہی ہوں گے. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ابھی اپنی یہی کام کروں گا, اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں, پہلے سے زیادہ میں خوش ہوں. نہیں, مجھے سپورٹس سب کرتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ آج کل معاشرہ ہمارا کیسا چل رہا ہے. میں اپنے فرینڈ ایک کو بلاتا تھا, وہ 10 آ جاتے تھے, کیونکہ لوگ آج کل برائی کی طرف جا رہے ہیں, اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے سب سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب سے میں نے شوبز چھوڑا اس کے بعد, پہلے تو لوگ ہوتے تھے نا کہ شوبز کے لوگ ہی میری رسپیکٹ کرتے تھے, کچھ لوگ عجیب طریقے سے دیکھتے تھے. اب الحمدللہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں, اس کے علاوہ دوست بھی ہیں, وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں کہ یار دیکھو ایک اتنا فیمس ماڈل, وہ چھوڑ کے اگر اسلام کی طرف آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے ہیں. میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو لڑکیوں کے ساتھ رہتا تھا, اس کا کام یہی ہوتا تھا, سارا دن بات کرنا, ان سے ملنا جلنا, پارٹیز میں جانا. اگر وہ چھوڑ کے آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے ہیں. ہمارے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں سب کو, یار دیکھو وہ آپ کا بھائی ایسا من گیا, تو آپ لوگ دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں, کیوں نہیں مانتے ہیں.